گاڑی کے پہیے جیسے ہی نیازی حویلی کے کشادہ صحن میں کچے راستے کی دھول اڑاتے ہوئے رکے، شاہزین نیازی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5 طویل سال، پورے 5 سال اس نے انگلینڈ کی سرد راتوں میں کتابوں اور کاروباری منصوبوں کے ساتھ گزارے تھے، اور آج وہ فخر سے اپنی اعلیٰ ڈگری اپنے ہاتھ میں لیے وطن واپس لوٹا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، حویلی کے مانوس در و دیوار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سوٹ بوٹ میں ملبوس، سلیقے سے بنے بال اور چہرے پر سنجیدگی سجائے کسی بادشاہ کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ملازم سامان نکالنے کے لیے لپکے اور برآمدے سے چچی ثریا اور تایا زاد بھائی ذیشان خوشی سے نہال ہوتے ہوئے باہر نکلے۔ خوش آمدید شاہزین بیٹا، خدا کا شکر ہے تم خیریت سے واپس آ گئے، چچی ثریا نے آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تھینک یو چچی جان، آپ کیسی ہیں؟ اور حویلی میں سب کیسے ہیں؟ شاہزین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہم سب بالکل ٹھیک ہیں شاہزین، اور تمہیں دیکھ کر تو ہماری خوشی دگنی ہو گئی ہے۔ ذیشان نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور گرم جوشی سے گلے ملا۔ یار، تم تو بالکل بدل گئے ہو، لندن کی ہوا لگ گئی ہے تمہیں۔ شاہزین ہلکا سا ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ذیشان، بس پڑھائی کا دباؤ تھا اور کچھ نہیں۔ آغا جان کہاں ہیں؟ آغا جان دالان میں تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ چلو، جلدی اندر چلو، سفر کی تھکن چائے پی کر دور کرنا۔ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر کی طرف رہنمائی کی۔ جب شاہزین دالان میں داخل ہوا تو آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح لیے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ شاہزین نے لپک کر ان کا ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے سے لگایا۔ آغا جان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے پیار سے شاہزین کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی گہری آنکھوں میں خاص سنجیدگی تھی جسے شاہزین اس وقت سمجھنے سے قاصر رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے وسیع دالان میں چائے کا دور شروع ہوا۔ سب صوفوں پر براجمان تھے اور شاہزین اپنے لندن کے تجربات اور نئے بزنس آئیڈیاز شیئر کر رہا تھا، جبکہ چچی ثریا اور ذیشان اس کی باتیں بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ اسی دوران برآمدے سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، چپلوں کے گھسیٹنے کی دھیمی آواز گونجی اور شاہزین کی نظر خود بخود اس طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی جس نے انتہائی ڈھیلا ڈھالا بے ڈھنگا پیلے رنگ کا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا، جس کا دوپٹہ گلے میں کسی رسی کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں اتنا تیل لگا تھا کہ وہ بالکل سر سے چپکے ہوئے تھے، اور اس کا سارا حلیہ کسی پسماندہ گاؤں کی لڑکی جیسا تھا جو دنیا جہان سے بے خبر ہو۔ وہ ہاتھ میں چائے اور لوازمات سے سجی ٹرالی لیے لاپرواہی سے چلی آ رہی تھی۔ شاہزین نے ناگواری سے اپنی بھویں چڑھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی واضح تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اکلوتی پھپھو کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی کشف اب حویلی میں ہی رہتی ہے۔ آغا جان نے فون پر اس کا سرسری سا ذکر کیا تھا، لیکن شاہزین کو خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جاہل اور گوار ہوگی۔ اس کا پورا وجود شاہزین کے نفاست پسند مزاج پر گنا گزر رہا تھا۔ کشف بیٹا، یہاں آؤ، شاہزین سے ملو، یہ آج ہی واپس آیا ہے، چچی ثریا نے پیار سے پکارا۔ کشف نے ٹرالی ایک طرف رکھی اور بغیر کسی جھجک یا لحاظ کے اپنی بڑی بڑی گہری آنکھوں سے شاہزین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ایک عجیب سی لاپرواہ بے باک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، السلام علیکم بھائی جان، بڑی جلدی یاد آ گئی حویلی کی، ہمیں تو لگا تھا آپ وہیں گوروں کے دیس میں ہی بس جائیں گے۔ شاہزین کو اس کا لہجہ، اس کا انداز اور خاص طور پر اس کا بھائی جان کہنا شدید زہر لگا۔ اس نے چہرے پر ایک سرد تاثر لاتے ہوئے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شاہزین کی اس سرد مہر گفتگو پر کوئی بھی عام لڑکی کتراتی یا شرما جاتی، مگر کشف پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ وہیں چچی کے ساتھ صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی اور چائے کا کپ اٹھا کر بڑے اطمینان سے چسکیاں لینے لگی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز اور چائے پینے کا طریقہ شاہزین کے اندر کوفت کی لہر دوڑا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یا خدا، آغا جان نے اس جاہل لڑکی کو حویلی میں پناہ دے رکھی ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ بیٹھنے کا سلیقہ۔ کشف، ذرا اندر جا کر آغا جان کی دوائی لے کر آؤ۔ چچی ثریا نے شاہزین کے چہرے کے بگڑتے تاثرات کو بھانپتے ہوئے کشف کو وہاں سے بھیجا۔ کشف بغیر کچھ کہے سستی سے اٹھی اور چپلیں گھسیٹتی ہوئی اندر چلی گئی۔ جیسے ہی کشف وہاں سے گئی، آغا جان نے تسبیح ایک طرف رکھی، گلا صاف کیا اور سب کو مخاطب کیا۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت اور فیصلہ کن تھا۔ شاہزین، آغا جان کی روبدار آواز گونجی۔ جی آغا جان، شاہزین نے مؤدب ہو کر کہا، تم پڑھ لکھ کر آ گئے ہو اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم حویلی اور باہر کے معاملات کو سنبھالو، لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا اور اہم فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے تمہارا رشتہ کشف سے طے کر دیا ہے، اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ آغا جان کے منہ سے نکلے ان چند الفاظ نے جیسے دالان میں ایک بڑا بم پھوڑ دیا۔ شاہزین کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ حیرت و شدید غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ شاہزین کی آواز غصے اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کشف سے میرا رشتہ؟ وہ لڑکی جو نہ بولنا جانتی ہے نہ چلنا، جس کا حلیہ دیکھ کر مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ میں دنیا گھوم کر آیا ہوں، ایک پڑھا لکھا اور جدید خیالات کا مالک انسان ہوں۔ میں اس جاہل اور گوار لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شاہزین، اپنی زبان کو لگام دو، وہ تمہاری پھپھو کی اکلوتی نشانی ہے۔ ذیشان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاہزین کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ پھپھو کی نشانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی پوری زندگی برباد کر لوں۔ شاہزین نے آغا جان کی طرف دیکھ کر تڑپتے ہوئے کہا، آغا جان، آپ مجھ سے میری جان مانگتے تو میں ہنسی خوشی دے دیتا، لیکن اس لڑکی کو میں اپنی شریک حیات کے روپ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ آغا جان نے کوئی بحث نہیں کی۔ انہوں نے شاہزین کے تیکھے تیور دیکھے، اپنی لاٹھی سنبھالی اور شاہزین پر ایک نظر ڈالے بغیر انتہائی پرسکون انداز میں اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ اگلے 3 دن حویلی پر ایک بھیانک خاموشی کی طرح گزرے۔ آغا جان نے شاہزین سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی شاہزین دلان میں آتا، آغا جان وہاں سے اٹھ جاتے۔ کھانے کی میز پر اگر شاہزین بیٹھتا تو آغا جان کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتے۔ حویلی کے باقی افراد بھی آغا جان کے خوف اور غصے کی وجہ سے شاہزین سے کترانے لگے تھے۔ حویلی میں پھیلی آغا جان کی یہ خاموشی شاہزین کے لیے ایک بدترین عذاب بن چکی تھی۔ وہ آغا جان سے شدید محبت کرتا تھا اور ان کی یہ بے رخی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تیسرے دن کی شام شاہزین اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مزید اس خاموشی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آغا جان، خدا کے لیے مجھ سے بات کریں، آپ کی یہ خاموشی میری جان لے لے گی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس مجھ سے یوں منہ نہ موڑیں۔ شاہزین کی آواز میں التجا اور ندامت تھی۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا، کتاب بند کی اور انتہائی سرد مہر لہجے میں بولے، اگر میرے فیصلوں کی تمہاری نظر میں کوئی عزت نہیں تو میری باتوں کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں ہے شاہزین۔ شاہزین کا دل جیسے پھٹنے لگا۔ وہ جان گیا کہ آغا جان کو منائے بغیر حویلی میں اس کا جینا محال ہے اور وہ اپنی انا کے لیے اپنے سب سے پیارے رشتے کو نہیں کھو سکتا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکایا۔ ٹھیک ہے آغا جان، میں کشف سے شادی کے لیے تیار ہوں، شاہزین نے ہارے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نکاح کل ہی ہوگا، انتہائی سادگی سے۔ اگلے ہی روز حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں سادگی سے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ نہ کوئی مہمان، نہ کوئی ڈھول باجا۔ شاہزین نے بوجھل دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ دوسری طرف کشف اسی طرح بے نیازی اور سادگی سے لال رنگ کے سوٹ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، جیسے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کے لیے کوئی معمولی بات ہو۔ نکاح کے بعد جب شاہزین اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے اندر کا سارا غصہ اور نفرت عروج پر تھی۔ کشف بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھ کے کڑے اتار رہی تھی جو چچی نے اسے پہنائے تھے۔ شاہزین نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، جس کی آواز سے کشف نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہزین قدم بڑھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت واضح تھی۔ وہ دبی ہوئی غراہٹ کے ساتھ بولا، سنو، یہ جو تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، یہ صرف اور صرف آغا جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دینا کہ تم کبھی میری بیوی بن سکو گی۔ میرے سامنے تمہاری حیثیت حویلی کے ایک ملازم سے زیادہ نہیں ہے۔ تم جیسی ہو اسی گندگی اور جہالت میں رہو۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھنا، اور خبردار جو کبھی میرے قریب آنے کی یا مجھ پر حق جتانے کی کوشش کی۔ کشف نے اس کی زہریلی اور تلخ گفتگو پر کوئی واویلا نہیں کیا۔ اس نے بس اپنی بڑی بڑی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کے غصے پر دل ہی دل میں مسکرا رہی ہو۔ اس کی پر اسرار خاموشی نے شاہزین کو مزید بھڑکا دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنا تم نے؟ وہ چلایا۔ کشف نے انتہائی سکون سے اپنے سر کو ہلایا اور اپنا دوپٹہ درست کیا اور بستر کے دوسرے کونے کی طرف تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، جیسے شاہزین کے غصے کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ شاہزین نے ناگواری کا ایک گہرا سانس لیا، اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر جا لیٹا۔
اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس گوار لڑکی کو کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نکاح ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن نیازی حویلی کے در و دیوار پر چھائی پر اسرار خاموشی اور شاہزین کی دل کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں شاہزین اور کشف کے درمیان فاصلوں کی ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عبور کرنا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ شاہزین نے اپنے تئیں کشف کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، تیار ہو کر اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف ہو جاتا اور رات گئے حویلی لوٹتا۔ کمرے میں اس کا رویہ کشف کے ساتھ ایک اجنبی سے بھی بدتر تھا۔ وہ صوفے پر سوتا اور کشف بستر کے ایک کونے پر، لیکن سب سے عجیب بات کشف کا رویہ تھا۔ شاہزین کی اس شدید بے رخی اور سرد مہری کا کشف پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی اسی لاپرواہ، سادہ اور پسماندہ طرز زندگی میں مگن تھی۔ صبح کے وقت وہ سر میں ڈھیر سارا سرسوں کا تیل ڈالے بالوں کی لمبی چٹیاں بنائے حویلی کے دالان میں جھاڑو دیتی یا چچی سریا کے ساتھ باورچی خانے میں برتن دھوتی نظر آتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی بے نیازی اور سکون رہتا، جیسے شاہزین نیازی کا غصہ اور اس کی نفرت اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ ایک دوپہر شاہزین اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا انتہائی سنجیدگی سے فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر مندی کے گہرے اثرات تھے۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بھائی زین ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی، یہ رہے جاپانی ڈیلیگیشن کے کچھ نئے بروشرز اور ان کی کمپنی کے پروفائلز، میں نے سب تیار کر لیا ہے، زین نے کاغذات میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شاہزین نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر کاغذات پکڑے اور گہرا سانس لیا۔ تھینک یو زین، یہ ڈیل ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ جاپانی انویسٹرز ہماری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں تو نیازی گروپ آف انڈسٹریز کا نام پورے ملک میں پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ میں اس میٹنگ میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ زین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شاہزین کو غور سے دیکھا، پھر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، بھائی، میں ایک بات پوچھوں؟ آپ پچھلے 2 ہفتوں سے بہت کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ اور بھابھی کے درمیان، میرا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بھابھی کا لفظ سنتے ہی شاہزین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فائل میز پر پٹکی۔ زین، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرے سامنے اس لڑکی کا نام مت لیا کرو۔ وہ میری بیوی نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے کبھی اس روپ میں تسلیم کروں گا۔ آغا جان کی ضد کی وجہ سے وہ اس حویلی میں ہے، ورنہ میری زندگی میں اس جیسی گوار اور جاہل انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن بھائی، وہ پھپھو کی بیٹی ہیں اور آغا جان کی پسند۔ زین نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آغا جان کی پسند ان کی اپنی جگہ ہوگی زین، لیکن میری اپنی ایک کلاس ہے، میری ایک سوسائٹی ہے۔ تم خود دیکھو اس کا حلیہ، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کی لاپرواہی، مجھے تو اسے دیکھ کر کوفت ہوتی ہے۔ وہ دن بھر حویلی میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی رہتی ہے اور سر پر تیل چوپڑے بھرتی ہے۔ ایسی لڑکی کو میں اپنے ساتھ کسی محفل میں لے جانا تو دور، کسی کے سامنے اپنی بیوی کہنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ شاہزین کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو کشف ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ایک بے ڈھنگا نیلے رنگ کا بڑا سا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے پاؤں میں چپلوں کی وہی مانوس گھسیٹنے والی آواز تھی۔ کشف خاموشی سے اندر آئی اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے شاہزین کی کہی ہوئی تمام کڑوی باتیں سنی ہی نہ ہو۔ چائے پی لیں بھائی جان۔ معاف کیجیے گا شاہزین صاحب، اب تو چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کشف نے شرارت اور لاپرواہی کے ملے جلے انداز میں کہا۔ شاہزین نے اسے حقارت سے دیکھا۔ مجھے چائے نہیں پینی، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ کشف نے ایک کندھا اچکایا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ زین بھائی، آپ تو پی سکتے ہیں نا، یا آپ کو بھی لندن کی ہوا لگی ہوئی ہے؟ اس نے زین کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زین نے گڑبڑا کر شاہزین کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ نہیں بھابھی، میں تو پیوں گا، آپ کی ہاتھ کی بنی چائے بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے۔ کشف نے چائے کا ایک کپ زین کو دیا اور دوسرا کپ اٹھا کر خود پینے لگی۔ وہ وہی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر بڑے آرام سے چسکیاں لینے لگی۔ شاہزین کو اس کی یہ دیدہ دلیری اور لاپرواہی مزید طیش دلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کشف اس کے غصے سے ڈرے، روئے یا کم از کم کمرے سے چلی جائے، لیکن کشف کے چہرے کا سکون شاہزین کی انا پر ایک گہرا تماچا تھا۔ کشف، باہر جاؤ، مجھے زین سے کچھ اہم بات کرنی ہے، شاہزین نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ کشف نے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھا اور مسکرا کر بولی، جی بہتر بزنس ٹائکون صاحب، ہم جا رہے ہیں، ویسے بھی حویلی میں بہت کام پڑے ہیں۔ وہ ٹرے اٹھا کر اپنے اسی مخصوص سست انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ بھائی،
مجھے لگتا ہے آپ بھابھی کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ زین، بس اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی، شاہزین نے حتمی انداز میں کہا اور دوبارہ فائلوں میں گم ہو گیا۔ اگلے 2 دن شاہزین نے دن رات ایک کر کے جاپانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کی تیاری کی۔ یہ میٹنگ شہر کے سب سے پروقار اور معروف 5 اسٹار ہوٹل میں طے پائی تھی۔ جاپانی وفد کا سربراہ انتہائی وقت کا پابند اور سخت مزاج کاروباری شخصیت مانا جاتا تھا۔ شاہزین جانتا تھا کہ یہ ڈیل اس کے کیریئر کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ میٹنگ والے دن شاہزین صبح سویرے ہی تیار ہو گیا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے قد و قامت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ کشف کمرے کے کونے میں زمین پر پونچھا لگا رہی تھی اور اس کے ہاتھ گیلے تھے۔ شاہزین نے اسے ایک نظر دیکھا اور اپنے دل میں سوچا، شکر ہے آج مجھے اس ہوٹل جانا ہے اور اس جاہل صورت سے کچھ گھنٹوں کے لیے نجات ملے گی۔ شاہزین نے اپنی قیمتی گھڑی کلائی پر باندھی، بزنس فائلیں اٹھائیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دالان عبور کر کے حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس کی چمکتی ہوئی بلیک آڈی کار تیار کھڑی تھی۔ شاہزین رکو! اچانک دالان کے وسط سے ایک بھاری اور رعبدار آواز گونجی۔ شاہزین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ جی آغا جان، میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ شاہزین نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو، آغا جان نے سکون سے کہا۔ انہوں نے ایک ملازم کو اشارہ کیا، کشف کو بلاؤ۔ شاہزین کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کشف کو؟ لیکن آغا جان، اس کا یہاں کیا کام؟ میں ایک انتہائی اہم بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی خاندانی تقریب نہیں ہے۔ اسی وقت کشف اندرونی کمرے سے باہر آئی۔ اس کا وہی حلیہ تھا، سادہ سوتی سوٹ، پاؤں میں عام چپلیں اور بال پیچھے بندھے ہوئے۔ وہ آغا جان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کشف بیٹا، جاؤ اور تیار ہو جاؤ، تم شاہزین کے ساتھ شہر جا رہی ہو، آغا جان نے حتمی انداز میں حکم دیا۔ کیا؟ شاہزین کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے ساتھ میٹنگ میں جائے گی، وہاں جاپان سے بڑے بڑے بزنس مین آ رہے ہیں، وہ انگریزی تک نہیں سمجھ پاتے، وہاں ہر چیز انتہائی پروفیشنل ہوگی۔ یہ لڑکی وہاں جا کر میرا تماشا بنوائے گی، میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ آغا جان اپنی کرسی سے اٹھے۔ ان کا قد کاٹ اور ان کی آنکھوں کا جلال شاہزین کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے شاہزین کی طرف قدم بڑھائے۔ شاہزین نیازی، کشف اب تمہاری بیوی ہے، وہ اس حویلی کی عزت ہے۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جانے میں شرم محسوس کرتے ہو تو یہ تمہاری سوچ کی پسماندگی ہے، اس کی نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ آخری فیصلہ ہے۔ کشف تمہارے ساتھ جائے گی اور اسی حلیے میں جائے گی جس میں وہ جانا چاہتی ہے۔ اگر تم اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو پھر تمہیں اس میٹنگ میں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آغا جان کی سخت نظریں شاہزین کے چہرے پر گڑ گئیں۔ شاہزین کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ایک طرف اس کا برسوں کا خواب، اس کی بزنس ڈیل تھی، اور دوسری طرف آغا جان کا یہ ناقابل تردید حکم۔ اگر وہ انکار کرتا تو آغا جان دوبارہ اس سے تعلق توڑ لیتے اور بزنس ڈیل بھی ہاتھ سے نکل جاتی۔ شاہزین نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کشف کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہزین کو لگا جیسے وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ٹھیک ہے آغا جان، یہ بھی میرے ساتھ جائے گی، شاہزین نے چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز غصے میں کانپ رہی تھی۔ جاؤ کشف، گاڑی میں بیٹھو، آغا جان نے شفقت سے کہا۔ کشف نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی آپ چپلے گھسیٹتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شاہزین غصے سے پاگل ہوتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور کشف کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو اندر، اور یاد رکھنا وہاں جا کر اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہزین نے دبی دبی آواز میں غرا کر کہا۔ کشف خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شاہزین نے دھماکے سے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ حویلی سے باہر نکال لے گیا۔ آڈی کار شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی کشیدہ اور گھمبیر تھا۔ شاہزین اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے غصے سے اپنے دانت پیس رہا تھا، جبکہ کشف برابر والی سیٹ پر ٹیک لگائے شیشے سے باہر نظر آنے والے اونچے درختوں اور دکانوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی تفریحی سفر پر نکلی ہو۔
اس کی یہ لاپرواہی شاہزین کے ابلتے ہوئے غصے پر پیٹرول کا کام کر رہی تھی۔ شاہزین نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں بولا، سنو کشف، کان کھول کر میری ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ ہم شہر کے سب سے مہنگے اور معروف ہوٹل جا رہے ہیں۔ وہاں ملک کے نامور بزنس مین اور جاپان کا ایک انتہائی معزز وفد موجود ہوگا۔ تم ٹیبل پہ خاموشی سے بیٹھنا۔ یہ گوار منہ کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کشف نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور انتہائی معصومیت سے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاہزین صاحب، آپ اچھے بھلے سوٹ میں اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی تو جاپانی لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان کے نوجوان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کشف سے نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شاہزین چلایا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ تمہارا یہ گوار حلیہ اور یہ بے ڈھنگی باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ اگر وہاں میری عزت پر آنچ آئی تو میں آغا جان کا لحاظ بھی بھول جاؤں گا۔ وہاں صرف تب تک بیٹھنا جب تک میں میٹنگ ختم نہ کر لوں، سمجھ آئی تمہیں؟ کشف نے دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر لیا اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی بالکل سمجھ آ گئی۔ ہم تو بالکل گونگے بن کر بیٹھیں گے، جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کے شاندار پورچ میں آ کر رکی۔ ہوٹل کے ملازم نے تیزی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شاہزین پروقار انداز میں باہر نکلا۔ دوسری طرف سے کشف بھی گاڑی سے اتری۔ اس کا وہی نیلے رنگ کا سادہ سوتی سوٹ اور چپلیں ہوٹل کے اس شاندار اور پرتعش ماحول میں بالکل الگ تھلگ دکھائی دے رہی تھیں، مگر اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو شاہزین کے لیے ناقابل فہم تھا۔ وہ تو ہمیشہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چپلیں گھسیٹ کر چلتی تھی۔ شاہزین نے کشف کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیز قدموں سے ہوٹل کے کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، جاپانی وفد کے ارکان اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سربراہ نے روایتی جاپانی انداز میں تھوڑا جھک کر شاہزین کا استقبال کیا۔ شاہزین نے مسکرا کر ان سے ہاتھ ملایا۔ خوش آمدید، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، شاہزین نے انگریزی میں کہا۔ مسٹر تاناکا نے انگریزی میں ہلکا سا سر ہلایا، لیکن وہ انگریزی میں زیادہ روانی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے اس کی اچانک طبیعت خرابی کی وجہ سے ہال سے باہر جانا پڑا۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ جاپانی وفد کے ارکان نے آپس میں جاپانی زبان میں انتہائی سنجیدگی سے بات چیت شروع کر دی۔ شاہزین ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ان کی زبان کا ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بزنس ڈیل کے تکنیکی نکات پر بات ہونی تھی اور زبان کا یہ فاصلہ شاہزین کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ شاہزین نے گھبراہٹ میں اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا اور جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر گوگل ٹرانسلیٹر ایپ کھولنے لگا تاکہ وہ ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے سمجھ سکے۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسی لمحے اس کے برابر میں بیٹھی کشف نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے شاہزین کا ہاتھ آہستہ سے دبایا، جیسے اسے تسلی دے رہی ہو، اور پھر مسٹر تاناکا کی طرف متوجہ ہو کر انتہائی روانی نفاست اور بہترین لہجے میں جاپانی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہم نیازی گروپ سے ہیں۔ شاہزین کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت ہو کر کشف کو دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ مسٹر تاناکا اور ان کے وفد کے چہروں پر بھی حیرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو اب تک کافی سنجیدہ اور الگ تھلگ لگ رہے تھے، کشف کی جاپانی سن کر یکدم پرجوش ہو گئے اور انہوں نے کشف سے جاپانی زبان میں تفصیلی گفتگو شروع کر دی۔ کشف نے شاہزین کی طرف دیکھا جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور انتہائی سکون سے بولی، شاہزین صاحب، مسٹر تاناکا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی انڈسٹری کی فیزیبلٹی رپورٹ اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ پریزنٹیشن شروع کریں، میں ان کے لیے ہر پوائنٹ کو جاپانی میں ٹرانسلیٹ کرتی جاؤں گی۔ شاہزین نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے اور کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ جیسے جیسے شاہزین انگریزی میں اپنے بزنس پلان کی سلائیڈز پیش کرتا گیا، کشف نے اس کی ایک ایک ٹیکنیکل ٹرم، فائنینشیل ماڈل اور مارکیٹ ریسرچ کو اتنی خوبصورتی اور روانی سے جاپانی زبان میں منتقل کیا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی ہے۔ اس کا انداز ایک انتہائی تجربہ کار بزنس کمیونیکیٹر جیسا تھا جو جاپانی کلچر اور کاروباری آداب سے پوری طرح واقف ہو۔ مسٹر تاناکا کشف کی پیشکش اور اس کے بات کرنے کے شاندار انداز سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے مزید کسی بحث کے بغیر
میز پر رکھی ہوئی فائل اٹھائی اور دستخط کر دیے۔ ڈیل فائنل ہو چکی تھی اور نیازی گروپ آف انڈسٹریز کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ مل چکا تھا۔ مسٹر تاناکا نے کھڑے ہو کر کشف کے سامنے انتہائی احترام سے سر جھکایا اور جاپانی میں کچھ کہا۔ کشف نے بھی اسی احترام کے ساتھ جواب دیا۔ رخصت ہوتے وقت مسٹر تاناکا نے شاہزین سے ہاتھ ملایا اور انگریزی میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا، "یو آر ویری لکی مسٹر شاہزین، یور وائف از این امیزنگ لیڈی۔" وفد کے جانے کے بعد بالکل ہال خالی ہو چکا تھا۔ ہوٹل کا عملہ خاموشی سے چیزیں سمیٹ رہا تھا، لیکن شاہزین اپنی کرسی پر جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا اور دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کشف کو دیکھ رہا تھا جو بڑی معصومیت سے پانی کا گلاس پی رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہزین اٹھ کھڑا ہوا اور کشف کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت اور ایک انجانا احترام تھا۔ "ویری امپریسڈ کشف، تم نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تمہیں اتنی روانی سے جاپانی آتی ہے۔" شاہزین نے اپنی حیرت چھپائے بغیر جذباتی انداز میں پوچھا۔ کشف نے گلاس میز پر رکھا اور اپنے دوپٹے کو درست کیا اور بڑی سادگی سے بولی، "مجھے تو جرمن، اٹلی، فرینچ اور عربی سب زبانیں آتی ہیں۔" یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور شاہزین کو وہیں دنگ اور گمسم چھوڑ کر ہال سے باہر نکل گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، جیسے اس کے دماغ کے سارے فیوز اڑ گئے ہوں۔ رات کے وقت حویلی کا ماحول پرسکون تھا، لیکن شاہزین کے کمرے میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ شاہزین بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں بستر کے کونے پر لیٹی کشف پر جمی ہوئی تھیں، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا دماغ اسی الجھن میں گھوم رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جسے میں اب تک جاہل، گوار اور پسماندہ سمجھتا رہا، وہ اتنی ذہین اور اتنی زبانوں پر عبور کرنے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ اور اگر وہ اتنی پڑھی لکھی ہے تو وہ حویلی میں اس حلیے میں کیوں رہتی ہے؟ شاہزین کو پہلی بار اپنے رویے پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کی مردانہ انا اب بھی اسے پوری طرح جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پوری رات کشف کے چہرے کو دیکھتا رہا، جس کے معصوم اور پرسکون چہرے پر اب اسے کوئی جہالت نہیں بلکہ ایک انوکھا اور سحر انگیز وقار نظر آ رہا تھا۔ محبت اور حیرت کا پہلا بیج شاہزین کے دل کی بنجر زمین میں بویا جا چکا تھا۔ جاپانی وفد کے ساتھ کامیاب میٹنگ کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن شاہزین کے ذہن پر چھایا سحر اور اس کی انا کو لگنے والا جھٹکا ابھی تک برقرار تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ حویلی کی سب سے بڑی جاہل اور گوار سمجھ کر اس کی تحقیر کرتا رہا تھا، وہ اچانک اس کے سامنے علم و ہنر کا ایک ایسا سمندر بن کر ابھری تھی جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا شاہزین کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب کشف چچی سریا کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں استری کے کاموں میں مصروف تھی، شاہزین نے موقع غنیمت جانا۔ اس کے اندر کی بے چینی اسے کشف کی حقیقت جاننے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا کشف کی سادہ لکڑی کی الماری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ الماری کا بیرونی حصہ انتہائی عام اور سیدھا سادہ تھا، جہاں سوتی کپڑے سلیقے سے تہہ کر کے رکھے گئے تھے، لیکن جب شاہزین نے نچلے خانے کے پیچھے ہاتھ مارا تو اسے لکڑی کا ایک خفیہ پٹ محسوس ہوا۔ اس نے اسے دھکیلا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اندر ایک خوبصورت مخمل کا بڑا باکس اور چمڑے کی کئی فائلیں موجود تھیں۔ شاہزین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ باکس کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بین الاقوامی سرٹیفکیٹس، آکسفورڈ اور ہارورڈ کی آن لائن لینگویج اکیڈمیز سے جاری کردہ اعلیٰ درجے کے سرٹیفکیٹس، جرمن، فرینچ، جاپانی اور عربی زبانوں کی موٹی موٹی لغات اور کلاسیکی ادب کی کتابیں، کشف کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائریز جن میں مختلف زبانوں کے قواعد اور ترجمے انتہائی خوبصورت خطاطی میں درج تھے۔ شاہزین نے صدمے کی حالت میں ان سرٹیفکیٹس پر انگلی پھیری۔ یہ سب کشف کے نام پر تھے۔ وہ واقعی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ تو علم کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھی۔ شاہزین بکس کو اسی حالت میں بند کر کے نیچے دالان کی طرف بھاگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ برآمدے میں چچی سریا اکیلی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ شاہزین ان کے قریب آیا اور بوجھل قدموں سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ "چچی جان، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔" شاہزین کی آواز میں ہمیشہ کی سنجیدگی کی جگہ ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ چچی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ "کہو شاہزین بیٹا، سب خیریت تو ہے؟" "چچی، کشف کے بارے میں بتائیں۔ وہ اتنی زبانیں کیسے جانتی ہے؟ میں نے اس کی الماری میں وہ تمام کتابیں اور سرٹیفکیٹس دیکھے ہیں۔ وہ اتنی پڑھی لکھی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایک جاہل لڑکی کی طرح نظر آتی ہے؟ شاہزین نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کا غبار نکال دیا۔ چچی سریا کے چہرے پر ایک دھیمی اور دردناک مسکراہٹ ابھر آئی۔
انہوں نے سبزی ایک طرف رکھی اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، شاہزین بیٹا، تم نے کشف کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس کے کردار کا فیصلہ کر لیا۔ یہی تمہاری سب سے بڑی بھول تھی۔ تمہاری اکلوتی پھپھو کشف کی والدہ خود اپنے دور کی ایک انتہائی ذہین اور یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ خاتون تھیں۔ انہوں نے کشف کو اسکول بھیجنے کے بجائے گھر پر ہی دنیا کے بہترین علوم اور اخلاقیات کی تربیت دی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اسکول ڈگریاں دیتے ہیں، شعور نہیں۔ چچی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب پھپھو کا انتقال ہوا تو کشف بالکل اکیلی ہو گئی۔ اس نے اپنے درد اور تنہائی کو مٹانے کے لیے انٹرنیٹ اور کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اس نے گھر بیٹھے دنیا کی مختلف زبانیں سیکھی اور آن لائن کورسز کیے، لیکن وہ حویلی میں جان بوجھ کر سادگی سے رہتی ہے۔ اسے بناوٹ، بناؤ، سنگھار اور سستی سوسائٹی کے دکھاوے سے سخت نفرت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کے اندر کی سچائی اور علم سے ہونی چاہیے۔ چچی کی ایک ایک بات شاہزین کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ تو آغا جان یہ سب جانتے تھے؟ شاہزین نے ررستی آواز میں پوچھا۔ ہاں شاہزین، آغا جان سب جانتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تم باہر کی دنیا کی چکا چوند میں گم ہو چکے ہو، اس لیے وہ تمہاری زندگی میں ایک ایسی لڑکی لانا چاہتے تھے جو مٹی سے جڑی ہو اور علم کا سچا نور رکھتی ہو۔ آغا جان نے تمہاری بھلائی کے لیے کشف کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا تھا۔ چچی نے پیار سے شاہزین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چچی کی گفتگو ختم ہو چکی تھی، لیکن شاہزین کے اندر جیسے ایک طوفان تھم چکا تھا اور اس کی جگہ گہرے پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اسے اپنے وہ تمام الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے کشف کے لیے استعمال کیے تھے۔ تم جیسی ہو اسی گندگی اور جہالت میں رہو، مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ یہ گوار منہ کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا دل شرمندگی اور ندامت سے پسیج رہا تھا۔ وہ لڑکی جو سچ مچ ایک ہیرا تھی، اسے اس نے مٹی کا پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ شاہزین کے دل میں کشف کے لیے اب نفرت یا کوفت کا ایک بھی ذرہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی جگہ اب گہرے احترام اور سحر نے لے لی تھی، جو دھیرے دھیرے محبت کے روپ میں ڈھلنے کے لیے تیار تھا۔ حویلی کے شب و روز اب تیزی سے بدل رہے تھے، اور ان بدلتے دنوں کے ساتھ شاہزین نیازی کے دل کی دنیا بھی ایک بالکل نئے انقلاب سے گزر رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کشف کے سائے سے بھی کتراتا تھا، اب دانستہ طور پر ایسے راستے چنتا تھا جہاں سے کشف کا گزر ہونا ہو۔ اب وہ کشف کو صبح کے وقت دالان میں پودوں کو پانی دیتے یا سادہ سوتے جوڑے میں حویلی کے کام کاج کرتے دیکھتا تو اسے اس کی سادگی میں ایک عجب سحر، ایک انوکھا وقار نظر آتا۔ شاہزین اب بات چیت شروع کرنے کے بہانے تلاش کرتا۔ کشف، کیا میں تمہارے لیے ناشتے کی پلیٹ یہاں لا دوں؟ تم صبح سے مصروف ہو۔ ایک صبح شاہزین نے کھانے کی میز پر دھیمے اور انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ کشف نے جس کے ہاتھ میں ابھی برتنوں کی ٹرے تھی چونک کر شاہزین کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کا جھٹکا لہرایا، مگر اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا۔ اس نے چہرے پر انتہائی سنجیدہ اور روکھا تاثر لاتے ہوئے جواب دیا، شکریہ شاہزین صاحب، مجھے ضرورت نہیں۔ میں اپنا ناشتہ باورچی خانے میں چچی کے ساتھ کر چکی ہوں۔ آپ اپنا ناشتہ کیجیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری اور اس کا نام لینے کے بجائے دوبارہ شاہزین صاحب کہنا شاہزین کے دل پر گراں گزرا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ماضی میں کشف کا دل بری طرح دکھایا تھا، اور اب اس فاصلے کو مٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کشف اپنی خاموشی اور دوری سے اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ اس کی عزت نفس کسی کی انا کی محتاج نہیں ہے۔ اسی ہفتے شاہزین کی کمپنی کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ نیازی گروپ آف انڈسٹریز ایک بڑی جرمن ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے معاہدے کے آخری مراحل میں تھا۔ جرمن وفد نے فائنل معاہدے کا ڈرافٹ ای میل کے ذریعے بھیجا تھا۔ شاہزین اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ زین بھی اس کے ساتھ بیٹھا سر پکڑے ہوئے تھا۔ بھائی، یہ جرمن کمپنی کے وکلاء نے جو قانونی دستاویزات بھیجی ہیں، ان میں کچھ ایسی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں جو عام جرمن ٹرانسلیٹر کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہماری لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ ترجمے کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہمیں کروڑوں کا نقصان پہنچا سکتی ہے یا ہمیں ان کا غلام بنا سکتی ہے۔ زین نے پریشانی سے کہا، میں نے 3 آن لائن ٹرانسلیٹر استعمال کیے ہیں زین، مگر قانونی زبان اتنی پیچیدہ ہے کہ ہر ایپ الگ مطلب نکال رہی ہے۔ ہمارے پاس جرمن وفد کو جواب دینے کے لیے صرف 2 گھنٹے بچے ہیں۔ اگر ہم نے دستخط نہ کیے یا کوئی غلط ترمیم تجویز کی تو یہ ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ شاہزین کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کی برسوں کی محنت داؤ پر لگی تھی۔ اسی دوران شاہزین کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے پڑی فائل سے ہٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف گئیں، جس کے پار کشف حویلی کے کاموں میں مصروف تھی۔ چچی کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے۔ اس نے اپنے شوق سے دنیا کی کئی زبانوں پر عبور حاصل کیا ہے۔
شاہزین بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی نشست سے اٹھا۔ اس نے میز پر سے لیپ ٹاپ اور جرمن دستاویزات کی ہارڈ کاپی اٹھائی اور تیز قدموں سے دالان کی طرف بڑھ گیا۔ کشف دالان کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی چادر پر کڑھائی کر رہی تھی۔ شاہزین کے گھبرائے ہوئے اور تیز قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ شاہزین اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر عجز اور التجا کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کشف، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، شاہزین نے دھیمی اور لرزتی آواز میں کہا۔ کشف نے کڑھائی کا فریم ایک طرف رکھا اور شاہزین کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ اور کاغذات کو دیکھا۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ شاہزین اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی قربت سے شاہزین کی دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ یہ جرمن کمپنی کا معاہدہ ہے۔ اس کی قانونی دستاویزات میں کچھ جرمن اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جن کا صحیح مطلب ہمارے ٹرانسلیٹر بھی نہیں نکال پا رہے۔ ایک معمولی سی غلطی ہمارے پورے بزنس کو تباہ کر سکتی ہے۔ کیا تم اسے پڑھ کر میری مدد کر سکتی ہو؟ شاہزین نے انتہائی امید اور احترام سے کشف کی طرف دیکھا۔ کشف نے مسکرا کر کاغذات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس نے ایک نظر شاہزین کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھا اور پھر انتہائی توجہ اور سنجیدگی سے دستاویز کا مطالعہ شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں کشف کا انداز بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا شعور اور ذہانت چمکنے لگی۔ اس نے ایک پنسل اٹھائی اور جرمن عبارات کے نیچے لکیریں کھینچتے ہوئے انتہائی روانی سے سمجھانا شروع کیا۔ شاہزین صاحب، یہاں جو جرمن لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب عام جرمانہ نہیں بلکہ معاہدے کی خلاف ورزی پر بلا شرط سزا اور ہرجانہ ہے۔ اگر آپ اس چیک کو اسی طرح تسلیم کر لیتے تو جرمن کمپنی سپلائی میں ایک دن کی تاخیر پر بھی آپ پر کروڑوں کا جرمانہ عائد کر سکتی تھی اور آپ عدالت بھی نہیں جا سکتے تھے۔ شاہزین دنگ رہ گیا۔ جس باریکی کو اس کی پوری لیگل ٹیم اور لاکھوں روپے لینے والے ٹرانسلیٹر نہیں پکڑ سکے تھے، اس لڑکی نے سیکنڈوں میں اس کا سراغ لگا لیا تھا۔ اور یہاں دیکھیں۔ کشف نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جرمن زبان میں ایک جوابی ای میل ٹائپ کرنی شروع کی۔ میں اس چیک کو جرمن قانون کے تحت ترمیم کر کے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ شاہزین اب کاغذات کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کشف کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر، اس کے ماتھے پر آنے والی چند آوارہ لٹیں، اس کی بڑی گہری آنکھیں جن میں اس وقت علم اور توجہ کا ایک انوکھا نور تھا، اور اس کے پتلے ہونٹ جو جرمن زبان کی پیچیدہ اصطلاحات کو اتنی خوبصورتی سے ادا کر رہے تھے جیسی اس کی مادری زبان ہو۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا تکبر نہیں تھا، نہ ہی یہ جتانے کی کوشش تھی کہ وہ کتنی عظیم ہے۔ وہ تو بس سادگی کے ساتھ اپنے شریک حیات کی مشکل آسان کر رہی تھی۔ شاہزین کو محسوس ہوا جیسے اس کے سینے کے اندر کچھ پگھل رہا ہو۔ نفرت اور انا کی برف پوری طرح پگھل چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کا ایک نہایت خوبصورت اور خوشبودار پودا اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر میں، اس کی روح کی خوبصورتی میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا کہ اب اس سے نظریں ہٹانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ہو گیا شاہزین صاحب، میں نے فائل کی تمام اصلاحات کر دی ہیں اور جوابی ای میل بھی جرمن زبان میں ڈرافٹ کر دی ہے، آپ اسے بھیج سکتے ہیں۔ کشف نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھایا۔ شاہزین نے دھیرے سے لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھا، لیکن اس کی نظریں کشف کے چہرے پر ہی جمی رہیں۔ کشف، تم نے آج مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شاہزین کی آواز جذباتی ہو رہی تھی۔ کشف کھڑی ہو گئی اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے انتہائی دھیمے سے مسکرا کر بولی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں شاہزین صاحب، آخر آغا جان نے مجھے اس حویلی میں صرف چائے بنانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا نا؟ وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی اور شاہزین وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے کشف کا ہو چکا تھا۔ محبت کی شروعات ہو چکی تھی اور اب منزل کا انتظار تھا۔ شام کے سائے نیازی حویلی پر گہرے ہو رہے تھے، لیکن شاہزین کے دل میں امید اور محبت کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی دولت، تعلیم اور برانڈڈ سوٹس کے زعم میں جیتا تھا، آج اپنی تمام تر انا اور تکبر کو بھلا چکا تھا۔ آج اس نے کشف کا دل جیتنے کے لیے ایک ایسا سرپرائز تیار کیا تھا جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں، ہیروں کے زیورات اور مادی تحائف سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ علم، احساس اور سچی محبت کا تحفہ تھا۔ شاہزین نے چچی ثریا اور اپنے چھوٹے بھائی زین کی مدد سے اپنے کمرے کو بالکل بدل دیا تھا۔ کمرے کے ایک بڑے حصے میں لکڑی کے خوبصورت اور سلیقے سے بنے شیلفز لگائے گئے تھے جن پر دنیا کی نایاب ترین کتابیں، جرمن، فرینچ، جاپانی، اطالوی اور عربی زبانوں کے کلاسک شاہکار اور چمڑے کی خوبصورت جلدوں والے قیمتی لغات نہایت خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی بکھیرتی فیری لائٹس جل رہی تھیں جن کی دھیمی چمک نے پورے ماحول کو ایک جادوئی سحر میں لپیٹ دیا تھا۔ کمرے کے وسط میں رکھی میز پر چائے کے 2 مگ اور کشف کی پسندیدہ چاکلیٹ سجائی گئی تھیں۔ کشف جیسی حویلی کے روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر
بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف آئی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہیں چوکھٹ پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی حیرت زدہ آنکھیں کمرے کے چپے چپے کا جائزہ لینے لگیں۔ اس کے چہرے سے وضلی بے نیازی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سحر انگیز خوشی اور گہری حیرت نے لے لی تھی۔ ہر طرف اس کی پسندیدہ کتابوں اور علم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے شاہزین شیلف کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ آج وہ سفید رنگ کے انتہائی سادہ اور خوبصورت صوتی کرتے شلوار میں ملبوس تھا، بالکل اسی سادگی کے رنگ میں جس رنگ کو کشف پسند کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک والہانہ احترام اور بے پناہ محبت تھی۔ شاہزین دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کشف کے بالکل قریب آیا۔ اس نے کشف کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی اور دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے انتہائی مدھم آواز میں جاپانی زبان کا ایک خوبصورت جملہ بولا، تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ کشف نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ستارے چمکنے لگے۔ شاہزین یہی نہیں رکا، اس نے آگے بڑھ کر کشف کے دونوں ہاتھ انتہائی نرمی اور احترام سے اپنے ہاتھوں میں لیے اور اب کی بار اس نے فرینچ زبان میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب تھا، تم میرے لیے سب کچھ ہو، براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ شاہزین کی آواز میں خلوص اور جذباتی پن کا ایک ایسا احساس تھا جس نے کشف کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ شاہزین نے کشف کے ہاتھ چھوڑے اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پچھتاوے اور ندامت کے آنسوؤں سے نم ہو چکی تھیں۔ کشف، میں نے ہمیشہ ظاہری حلیے کو دیکھ کر انسانوں کو پرکھا، کیونکہ میری آنکھیں باہر کی جھوٹی دنیا کی چکا چوند سے اندھی ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی مردانہ انا اور تکبر کے نشے میں تمہیں گوار کہا، تمہاری تحقیر کی، لیکن تم نے اپنی خاموشی، اپنی بے مثال ذہانت، اپنی سادگی اور اپنے اعلیٰ ظرف سے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ میں اپنی ہر غلطی، اپنے ہر برے رویے اور ہر اس تلخ لفظ پر جو میں نے تمہیں کہا، تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو شاہزین نیازی کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو کشف، کیونکہ میں تمہاری روح کی خوبصورتی کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا ہوں۔ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ کشف نے شاہزین کو دیکھا۔ وہ شخص جو کبھی حویلی کا سب سے مغرور اور ضدی شہزادہ تھا، آج اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سچے دل سے اعتراف محبت اور معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی ندامت اتنی سچی تھی کہ کشف کا دل پسیج گیا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر شاہزین کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں نیچے کیا۔ شاہزین صاحب، معافی تو تب دی جاتی ہے جب دل میں کوئی گلہ یا نفرت ہو۔ میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔ میں تو بس اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب آپ ظاہری دنیا کے ڈھونگ سے باہر نکل کر مٹی کی خوشبو اور سچے علم کے نور کو پہچان سکیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ کشف کی آواز میں محبت کا شہد گھلا ہوا تھا۔ شاہزین نے بے ساختہ کشف کے ہاتھوں کو چوم لیا اور اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو اپنے دل میں اتار لیا۔ تھینک یو کشف، تم واقعی میری زندگی کا سب سے انمول ہیرا ہو۔ اسی لمحے کمرے کے آدھ کھلے دروازے کے باہر سے ہلکی سی تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ دونوں نے شرما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں آغا جان، چچی ثریا، زین اور ذیشان کھڑے خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر دلی اطمینان اور سکون تھا۔ آغا جان اپنی مخصوص لاٹھی ٹیکتے ہوئے پروقار انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شاہزین اور کشف نے آگے بڑھ کر احترام سے ان کے آگے سر جھکا دیے۔ آغا جان نے دونوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ فخر سے دمک رہا تھا۔ آغا جان نے شاہزین کے کندھے کو تھپتھپایا اور بولے، شاہزین بیٹا، جب تم 5 سال بعد پڑھ لکھ کر وطن واپس لوٹے تھے تو تمہاری ڈگری تو سچی تھی، لیکن تمہارا شعور ابھی کچا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں بدلنے کے لیے کسی عام لڑکی کی نہیں، بلکہ ایک ایسی شریک حیات کی ضرورت ہے جو علم، سادگی اور ظرف کا پیکر ہو۔ میں نے کشف کا ہیرا پہچان کر یہ رشتہ طے کیا تھا تاکہ وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دور کر سکے۔ آج مجھے فخر ہے کہ میرے بچے نے اس ہیرے کی سچی قدر پہچان لی۔ چچی ثریا نے آگے بڑھ کر مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور دونوں کا منہ میٹھا کروایا۔ آج سے حویلی میں سچی خوشیوں کا آغاز ہوا ہے، اب تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ زین نے شرارت سے شاہزین کے بازو پر کوہنی ماری۔ بھائی، اب تو بھابھی آپ کو دنیا کی تمام زبانوں میں محبت کا اظہار کرنا سکھا دیں گی۔ اس بات پر پورا کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ شاہزین نے محبت اور فخر سے کشف کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں حیا سے جھک گئی تھیں۔ دونوں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ نیازی حویلی پر برسوں بعد سچی مسکراہٹوں اور خوشیوں کی برسات ہو رہی تھی، جہاں اب نفرت کی نہیں بلکہ لازوال محبت کی حکمرانی تھی۔